علیہم اجمعین نے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص کی شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ فلاں شخص آپ کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے لیکن وہ برائیوں میں بھی ملوث ہے، وہ برائیاں بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ تو یقیناً جو اللہ کی رضا کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، یقیناً نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیاں کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی فحاشی میں ملوث رہتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی بلا وجہ دوسروں کو گالی گلوچ کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی دوسروں سے بلا وجہ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو یاد رکھے کہ اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے کہ جس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے وہ برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی غیبت اور دوسروں کی چغلی نہیں کھاتا، بلکہ یہ نماز اسے برائی سے، ہر قسم کی برائی سے روک دیتی ہے۔ تو ایسے نمازی، ایسا ہمیں نمازی بننا ہے کہ ہم برائیوں سے رک جائیں۔ اب ایسا نہیں کہ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد سے جیسے باہر گئے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنا شروع کر دی، دوسروں پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیا، تو ایسی نماز، گویا نماز تو وہ ہے جو برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز جو قبول ہوتی ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہمیں ہماری نماز برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو ہمیں ایسی نماز پڑھنا ہے کہ ہم کو نماز کے توسط سے ہم ساری برائیوں سے رک جائیں، ساری برائیوں سے رک جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اس حالانکہ وہ حق پہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ بندہ لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دے تو اللہ تعالی جنت کے کنارے اس کا محل تعمیر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ رب العالمین جنت کے وسط میں، جنت کے بیچ میں اس کا محل تعمیر فرماتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق کا مرتبہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اخلاق کو بلند کیا، جس نے اپنے اخلاق کو سدھارا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے سب سے بلند درجے میں مقام تعمیر فرماتا ہے، سب سے بلند درجے میں اس کے لیے مقام تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں نماز ایسی پڑھنی ہے کہ ہم ہر قسم کی برائیوں سے رک جائیں، ہر قسم کی برائیوں سے رک جائیں۔ اب عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہمارے درمیان ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نمازی کسی سے جھگڑا کرتا ہے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے، تو لوگ اس کو متہم کرنے لگتے ہیں کہ ارے دیکھو یہ نمازی ہو کر جھگڑا کر رہا ہے، نمازی ہو کر دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ تو حق پر ہوتے ہوئے انسان یا حق بات کہنے کے لیے، حق بات پہنچانے کے لیے، حق پر تو اور حق کے لیے تو لڑ ہی سکتا ہے، باطل کے خلاف حق پر تو لڑ ہی سکتا ہے۔ تو جب اگر کوئی ایک نمازی کسی سے حق کے لیے بحث و مباحثہ کر رہا ہے تو اس کو متہم نہیں کرنا چاہیے کہ ارے یہ دیکھو نمازی ہو کر ایسا کر رہا ہے۔ تو ہمارے درمیان اس طرح کی برائیاں ہیں، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نزہۃ المجالس کی روایت کے تعلق سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نماز فرشتوں کی محبوب عبادت ہے، نماز انبیاء کرام کی سنت ہے، نماز دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز پل صراط پر پار ہونے کا ذریعہ ہے، نماز میزان پر بوجھل ہے، یعنی نماز میزان کے ترازو کو بوجھل کر دے گی، اسے وزنی کر دے گی۔ تو نماز وہ ہے جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور نماز رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اور نماز منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں مددگار ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے ذریعے عذاب دور ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہے، نماز تمام مشکلوں کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نماز کی بے شمار اہمیت ہے، بے شمار فضیلت ہے۔ جو نماز ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ہے، اسی نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ نماز کو ہر چیز کی آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے، اور مسلمان کی نشانی نماز ہے۔ لیکن ہم جو ہماری نشانی ہے ہم اسے ہی چھوڑ چکے ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جو ہماری علامت ہے، کوئی بھی چیز اپنی نشانی اور اپنی علامات کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو اپنے علامات کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ مسجد ہے، اس کے اوپر گنبد اور مینار ہوتا ہے، تو دور سے کوئی دیکھ کر کہتا ہے، یا اذان ہوتی ہے تو دور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی مندر ہے تو اس کا ایک الگ ڈھانچہ ہوتا ہے، دور سے دیکھ کر کہتا ہے یہ مندر ہے۔ دنیا کی چیز ہو اس کی ایک خاص علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی علامت نماز ہے۔ جب نماز ہماری علامت ہے، پھر ہم اپنی علامت کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ اپنی علامت کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آج چلتا پھرتا انسان اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، تو کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ پہچان سکے گا اس لیے کہ ہماری علامتیں ہی نہیں موجود۔ ہم نے اپنی علامت کو اپنے چہروں پر اور اپنے سروں پر سجایا ہی نہیں۔ پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں ارے فلاں صاحب نے ہمیں سلام نہیں کیا، فلاں نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ تم تو سلام کرتے، تم نے داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھا، تم تو سلام کرتے، تم تو بغیر داڑھی اور ٹوپی کے ہو، تمہیں تو کوئی جانتے نہیں، نہ جان پہچان ہے، انجان ہے، انجان مسلمان ہے، تو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے؟ تو اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو سجائیں، اپنے سر پر ٹوپی رکھیں، یہ مسلمانوں کی یہ بھی علامت ہے۔ نماز تو بڑی علامت ہے، اس کے بعد داڑھی چہرے پر سجانا اور ٹوپی رکھنا یہ بھی علامت ہے۔ اب لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا اس طرح کا خیال ہے کہ ایک وقت کی نماز کے لیے کیا جائے، 2 وقت کی نماز کے لیے کیا جائے، جب شروع کریں گے تو کنٹینیو شروع کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے چکر میں وہ 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کے چکر میں وہ 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا کہ ہم جب شروع کریں گے تو کنٹینیو، اور بھی شروع کرنے کا ٹائم لوگوں کا کب سے ہوتا ہے؟ جمعہ سے شروع کریں گے۔ کیا قرآن حدیث میں لکھا ہوا جمعہ ہی سے شروع کرنا ہے؟ اس سے پہلے شروع نہیں کرنا ہے؟ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب شروع کریں گے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، اللہ کا اگر آپ کے دلوں میں خوف ہے، تو 1 وقت ہی سے شروع کیجئے۔
اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ایک وقت کا ایک سجدہ قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پانچ وقتہ نمازی آپ کو بنا دے گا، 5 وقتہ نمازی بنا دے گا۔ لیکن لوگ ارے ایک وقت کی نماز کیا پڑھیں گے، اسی چکر میں وہ کسی وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور اسی انتظار میں بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے چلنے کے قابل نہیں تو اب تو کوئی صورت نہیں ہے، اب صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، مسجد ہی کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب جب پورا بوڑھا ہو جاتا ہے تب مسجد کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری صحت کی نماز بیماری کی نماز سے کئی درجہ فضیلت رکھتی ہے، اور آقا نے فرمایا کہ تمہاری جوانی کی نماز تمہارے بڑھاپے کی نماز سے کئی درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ لیکن ہمارا حال کیا ہے، عام طور سے لوگوں کا یہی طریقہ ہے، لوگوں کی یہی سوچ ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے ارے ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، آنے کو کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، اسی انتظار میں زندگی بیت جاتی ہے، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے کسی کو تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور کوئی یہیں گھومتے پھرتے ویسے ہی بے نمازی بن کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق ہی نہیں دیتا توبہ کی۔ تو آج کل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ کل توبہ کر لیں گے، کل تو زندہ رہے گا، اس بات کا تجھے کیسے یقین ہے؟ اس لیے کہ موت کو کوئی نہیں جانتا کب آ جائے گی۔ بچہ ہے، کھیلتا کودتا بچہ ہے، بجلی کی طرح چمک رہا ہے، اس کے باوجود اچانک اس پر موت آتی ہے، چلا جاتا ہے۔ جوان ہے، کوئی امید ہی نہیں کر سکتا کہ یہ مر جائے گا، لیکن رات ہی میں اسے اٹیک آتا ہے یا کوئی اور بیماری آتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے، لوگوں نے ارے بڑا آدمی مر گیا، لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے مر گیا، بوڑھا ہے وہ بھی مر گیا۔ تو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، انسان کب چل بسے گا، کس وقت چلا جائے گا، اور آج کل تو اور بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل ہارٹ اٹیک کی شکایت، ہارٹ اٹیک کا جو مرض ہے کسی کو بول کر نہیں آتا، وہ اچانک آتا ہے اور انسان کی زندگی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں جب ہمیں خود اپنی موت کی خبر نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ یا 1 لمحہ بھی زندہ رہیں گے یا نہیں؟ ہم جو سانس موجودہ لے رہے ہیں اس سے آنے والی، اس کے بعد جو آنے والی سانس ہے وہ ہم لے سکیں گے یا نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ نہیں، اپنے گناہوں سے آج ہی توبہ کریں اور اسی وقت توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ توبہ قبول فرمائے اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صالح اور نیکوکار بنا دے، صالح اور نیکوکار بنا دے۔ انسان دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، دنیا کا مال حاصل کرنا ہے، دنیا کی دولت حاصل کرنی ہے، دنیا میں عیش و آرام کے لیے، دنیا میں اچھی زندگی کے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے، اپنے بال بچوں کی اچھی زندگی کے لیے، اپنے گھر والوں کی اپنی اچھی زندگی کے لیے، آرام کے لیے دن رات فکر مند ہے، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، معیشت تلاش کر رہا ہے، دن رات مگن ہے، دن رات دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے انسان دن رات مشغول ہے، جبکہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے والد اس دنیا میں زندہ ہیں اور بہت سے لوگوں کے چلے گئے، اور ہم اس دنیا میں آج ہیں، ایک زمانہ اور ایک وقت آئے گا
40 سال 50 سال 60 سال کے بعد کہ ہماری اولادیں اس دنیا میں رہیں گی ہماری جگہ، لیکن ہم نہیں ہوں گے. تو یہ تو موت تو اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک کو آنا ہے. جب موت آنی ہے اور اس دنیا میں سب کو نہیں رہنا، 40 سال 60 سال یا بہت زیادہ 100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد تو سب کو چلے جانا. اس 100 سال کی زندگی کے لیے، اس مختصر سی زندگی کے لیے دن رات ہم مشغول رہتے ہیں، دن رات اپنی دنیا بنانے، اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے اس آخرت کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ جو آخرت 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 200 سال 300 سال 1 کروڑ سال 2 کروڑ سال کی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس آخرت میں نہ کسی کو مرنا ہے، نہ کسی کو رنج و ملال اور حزن و ملال ہے. کیا ہم نے اس آخرت کے لیے تیاری کی ہے؟ وہ آخرت جس نے اچھا عمل کیا ہوگا وہ آخرت اس کے لیے اچھی ہوگی، اور جس نے برا عمل کیا ہوگا آخرت اس کے لیے بری ہوگی. اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اگر کوئی مسلمان بدعمال ہے، بد کردار ہے، بے نمازی ہے، تو اس کو اپنے گناہوں کی سزا پانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں ارے گناہ تو ہم کرتے ہیں، اس کی سزا پا لیں گے، اس کی سزا پا لیں گے. لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اس دنیا کی رانائی، اس دنیا کی ہوس اور اس دنیا کے عشق میں وہ اتنا مست ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے جتنی زندگی دی ہے سو آرام سے جیو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یقیناً گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم گناہ سہ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس دنیا کی جو آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ سخت ہے، شدت والی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس دنیا کی آگ کی صرف ایک چنگاری اپنے ہاتھ پر لے کر دکھلائی، صرف زیادہ دیر نہیں، 1 منٹ کوئی رکھ کر دیکھے، اس کے بعد اسے دن میں ستارے نظر آنے لگیں گے. جب اس دنیا کی ایک چنگاری کی کا یہ پاور ہے کہ 1 منٹ بلکہ چند سیکنڈ تک اپنے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتے، تو وہ آگ جو کئی گنا زیادہ وہ شدت والی ہے، اس آگ کے اندر پورا ڈال دیا جائے گا. اور صرف اس آگ کے اندر ہی نہیں بلکہ اس آگ کے بکسے میں ڈالا جائے گا، اس کے اندر بھی آگ، پھر دوسرے بکسے میں ڈالا جائے گا، وہ بھی آگ کا، پھر اس دوسرے بکسے میں، اس طرح کئی بکسوں میں آگ کے اندر ڈالا جائے گا. اور وہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں کہ چلو اس دنیا میں اس کے ساتھ ہم گناہوں میں ملوث تھے، اس کے ساتھ ہم عیاشی کرتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا جیسے دنیا کی جیلوں میں جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کو تنہائی میں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. تنہائی میں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، وہ عذاب میں اس عذاب کے اندر بند رہے گا. یہ تو عذاب بالائے عذاب ہوا، یہ تو عذاب بالائے عذاب ہوا. اس لیے ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، ہم اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، ہم نماز ادا کریں. 1 وقت کی نماز ہی سے آپ کم سے کم شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی نماز آپ کی قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنا دے گا. اس انتظار میں نہ رہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، نرسوں توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. نہیں، ابھی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اعمال خیر کریں.